रहीम। नाज़रीन किराम, तफसीरुल कुरान के प्रोग्राम के साथ हम हाज़िर खिदमत हैं। आज हम इंशाअल्लाह 11वें पारा का ख़ुलासा बयान करेंगे। 11वें पारे का आगाज़ या तज़रून इलैकुम इज़ा रजातुम इलैहिम कुल्ला तातज़रू से होता है। ये ज़िक्र है मुनाफ़िकीन का और उन लोगों का जो माज़ूरीन हैं। रब्बुल आलमीन ने इसमें ज़िक्र फरमाया कि जो जंग से रुक जाते हैं, एक तो हकीकतन माज़ूर हैं। हकीकी माज़ूर कौन है कि जिसके आज़ाद सलामत ना हों। हकीकी माज़ूर कौन है जिसकी उम्र बड़ी हो जाए। हकीकी माज़ूर कौन है जिसकी उम्र बहुत कम हो, औरत है, बीमार है, और वो शख्स जिसके पास सवारी नहीं है, जिसके पास जंग के आलात नहीं हैं। ये हकीकी माज़ूरीन में आते हैं। और फरमाया कि वो लोग जो हकीकी माज़ूर नहीं हैं वो हैं जो मुनाफिकीन हैं, और वो हैं जिनके पास माल है, दौलत है, सवारी है, असलहा है, मगर वो फिर भी जंग पर नहीं गए। 11वें पारे के आगाज़ में फरमाया, मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप वापस जाएंगे तो ये लोग तो मेरे पास आएंगे अपने उज़्र पेश करने के लिए, मगर इनका उज़्र अल्लाह कभी भी कबूल नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला बातिन को जानता है, अंदर के दिल को जानता है, सारे मामलात को अल्लाह ताला जानता है। इस 11वें पारे के दूसरे रुकू में रब्बुल आलमीन ने फरमाया, खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। ऐ मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें जो मालदार हैं इस्लामी रियासत में, इनसे सदका लो और लेकर इनके गरीबों में तकसीम कर दो, और फिर तुताहिरुहुम, इन्हें पाक करो और इनका तज़किया करो। पाक किस चीज़ से करना है कि जब आप अल्लाह के रास्ते में माल देते हैं तो आपका माल पाक हो जाता है और आपका माल महफूज हो जाता है। अल्लाह उस माल की पर हिफाजत करता है। व तुज़क्कीहिम, और ये जो माल तुम इनसे लेते हो और महरूम तबका जो माशरे का उसको देते हो, उससे इनमें तज़किया पैदा होता है। तज़किया क्या है कि इंसान की तबा में दुनिया की मोहब्बत है। जब आप अल्लाह के रास्ते में अपना माल देते हैं तो रब की इताअत की तरफ बढ़ते हैं, और रब की इताअत की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत कम होती है। जब दुनिया की मोहब्बत दिल में कम होगी तो आपका बातिन उजला होगा, और जब दुनिया की मोहब्बत कम होती है तो फिर ही अल्लाह की मोहब्बत दिलों में आती है। फिर इस सूरत में रब्बुल आलमीन एक बार फिर मरने के बाद उठने की बात की है। इन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ युह्यी व युमीत। अल्लाह आसमानों का मालिक है, ज़मीन का मालिक है, और वो तुम्हें ज़िंदा करेगा और ज़िंदा करने के बाद मारेगा और फिर तुम्हें क़यामत के दिन उठाएगा। मतलब क्या कि कभी भी ज़हन में ये ना लाना कि हम बस मर गए फिर उसके बाद उठना नहीं, हमारा हिसाब व किताब नहीं होना। जो ही आपके ज़हन में ये बात बैठ जाएगी कि हमारा अब कोई हिसाब व किताब नहीं होना, तो इससे फ़साद पैदा होगा। इसी सूरह बरात में रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा कानल मुमिनून लियनफिरू काफ़्फ़ा फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन। ये फ़र्ज़ किफ़ाया है तुम पर कि तुम में से कुछ लोग इल्म सीखें जाकर। एक तो है ज़रूरी मसाइल सीखना दीन के, ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है ताकि उसको हलाल और हराम का पता चले। दूसरा ये है कि माशरे में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो दीन की पूरी समझ रखते हों, जो कुरान की पूरी समझ रखते हों, जो तफसीर का इल्म रखते हों, जो हदीस का इल्म रखते हों। ये ज़रूरी है ताकि वो जाएं, सीखें, और सीखने के बाद वापस पलट के अपने माशरे को, मुसलमानों को दीन की तबलीग करें, दीन का फ़हम अता करें। ये ज़रूरी है, ये वाजिब है, ये वाजिब किफ़ाया है, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। ये हर मुसलमान की माशरे में, सोसाइटी में, इलाके में, ख़ानदान में, कबीला में कुछ लोगों पर दीन का सीखना फ़र्ज़ है। फिर इस सूरत के इख्तिताम पर रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद सिफ़ात का बयान फरमाया। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम ही में से आया है। तुम ज़रा जब मुशक्क़त में मुब्तला होते हो तो वो रातों को उठ के रोते हैं, तुम्हारे लिए दुआएँ करते हैं, वो तुम पर बड़े राफ़त रखते हैं, बड़ी रहमत रखते हैं तुम पर। ऐसे रहीम, ऐसे रऊफ़ नबी से मुंह मोड़ना, उसकी तालीमात से मुंह मोड़ के शैतान की तरफ जाना, ये इंसाफ नहीं है, बल्कि ये अपने ऊपर तुम जुल्म करते हो। नाज़रीन किराम, अब सूरत यूनुस का आगाज़ होता है। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताब। इसको बयान करने के बाद फरमाया कि एक शख्स है,
وہ اللہ کا پیغام تمہیں دیتا ہے، رب کی کتاب تمہیں سناتا ہے، تمہیں اللہ کی ہدایت دیتا ہے، مگر تم صرف اس کی طرف اس لیے نہیں متوجہ ہوتے کہ وہ تم جیسا ہے۔ تم انتظار کرتے ہو کہ وہ فرشتہ نبی بن کے آتا، تم انتظار کرتے ہو کہ کوئی نوری ملائک میں سے وہ آ کر نبوت کا دعویٰ کرتا اور پھر تم اس پر یقین کرتے۔ یہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ملائکہ سے تم استفادہ نہیں کر سکتے کہ اس لیے کہ وہ تمہاری جنس سے نہیں ہے۔ تم نے استفادہ کرنا ہے، ہدایت لینی ہے، بیٹھنا ہے، سننا ہے، سنانا ہے، وہ اسی سے جو تم جیسا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ گمراہی ہے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ فرشتے کیوں نہیں آتے ہمیں ہدایت دینے کے لیے۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ میں اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں وہی اتباع کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی ہوتی ہے۔ میں اللہ کی مرضی سے قرآن سناتا ہوں، اللہ کی مرضی سے اس کا ادراک تم پر پہنچاتا ہوں، اللہ کی مرضی سے اس کے مقاصد و مفاہیم بیان کرتا ہوں۔ اب جو تم میری بات پر یقین نہیں کرتے صرف اس لیے کہ میں اپنی طرف سے ایسی باتیں کرتا ہوں، ایسا ہرگز نہیں۔ ذرا میرا ماضی دیکھ لو، میں نے تم میں 40 سال زندگی گزاری ہے، کاروبار کیا ہے، تجارت کی ہے، سفر کیے، حاضر کیے، فیصلے کیے۔ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ میں نے زندگی بھر جھوٹ تو دور کی بات ہے، کوئی ایسی بات بھی کی ہو جس میں جھوٹ کا شائبہ تک بھی کبھی آیا ہو؟ جب میرا ماضی کا سارا کردار اتنا اجلا ہے تو میں نے اب آ کر تم سے وہ باتیں کرنی تھی جو حقیقت کے خلاف ہیں، جو میرے پاس نہیں ہے، جو منصب میرے پاس نہیں، میں نے اس کا دعویٰ کرنا تھا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس آیت میں رب العالمین نے یہ سمجھانے کی کوشش کی اور سمجھایا کہ سب سے بڑا برہان، سب سے بڑی دلیل دین میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کو بنایا، اور یہ ہمیں تعلیم دی، ہمیں تلقین کی کہ زبانی دلائل کافی نہیں ہوں گے، بلکہ اپنے عمل کو اپنی تبلیغ کے لیے دلیل بناؤ۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو کہ آسمان سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، تمہیں زندگی کون دیتا ہے، تمہیں موت کون دیتا ہے، تمہیں اولاد کون دیتا ہے، تمہیں صحت کون دیتا ہے؟ سب کچھ سننے کے بعد کہنے گے اللہ، فَسَيَقُولُونَ اللہ دیتا ہے۔ پھر فرمایا کدھر بھٹکتے پھر رہے، ادھر اللہ کو بھی مانتے ہو اور ادھر تم نے 360 بت بھی سجائے ہوئے ہیں۔ یہ کیا دوغلا پن ہے، یہ کیا شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا نظام کائنات چلانے کے لیے ان بتوں کی ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ رب نے تمہیں اللہ کا فضل دے دیا۔ کیا مطلب؟ قرآن دے دی، اپنی کتاب آخری تمہیں دے دی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی نصیحت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ اس کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرو۔ خوشی کے اظہار کا کیا مطلب؟ کہ اس کو اختیار کرو، اس کا اتباع کرو۔ انسان اسی چیز سے خوش ہوتا ہے جس کو فالو کرتا ہے، جس کو سمجھتا ہے، جس کی اتباع کرتا ہے۔ تمہارا اتباع کرنا یہ بتائے گا کہ تم ہماری طرف سے کتاب ملنے پر خوش ہو۔ اس کے بعد رب العالمین نے اولیاء اللہ کی صفات بیان فرمائی۔ آئیے اللہ کے ولیوں کی صفات اپنی طرف سے مت سوچئے، جو قرآن نے کہا اسی کو ذہن میں بٹھا کے اللہ کے ولیوں کو تلاش کرو، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھو۔ کیا فرمایا؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ میرا ولی وہ ہوگا جو صاحب ایمان ہوگا، میرا ولی وہ ہوگا جس کے عقیدے صحیح ہوں گے، میرا ولی وہ ہوگا جس کی فکر ٹھیک ہوگی، وکانوا یتقون، اور تقوی کے راستے پر چلنے والا ہوگا۔ اس کے ذہن کو دیکھو گے تو اس میں صحیح عقائد کی جھلک نظر آئے گی، اور جب اس کے کردار کو دیکھو گے تو اس میں سراپا تمہیں تقوی نظر آئے گا۔ بھائی یہ دو اوصاف ہیں اللہ کے ولی کے، انہیں کو سامنے رکھو اور اسی کے مطابق اللہ کے بندوں کو تلاش کرو، اور مل جائیں تو پھر ان کی صحبت میں بیٹھ کے دین سیکھو۔ ایک دفعہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا ذکر اس صورت میں بھی رب العالمین نے کیا، اور فرعون کیوں مخالفت کرتا تھا اس کی وجہ بھی بتا دی قرآن پاک میں۔ فرمایا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ۔ فرعون کہنے لگا کہ یہ جو ایمان کی بات ہے، نبوت کی بات ہے، رسالت کی بات ہے، یہ تو تم اوپر سے کرتے ہو، در حقیقت تم اقتدار چاہتے ہو، اور تم دونوں ہمارے اوپر تسلط چاہتے ہو، مجھ سے حکومت چھیننا چاہتے ہو، اور ہم تمہاری اس خواہش کو کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے۔ وہ بد باطن کیونکہ حکومت و اقتدار سے بہت زیادہ خود پیار کرتا تھا، اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون کے بارے میں بھی یہی سوچا۔ پھر قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا، ایک لمبا گفتگو کا سلسلہ فرعون اور حضرت موسیٰ اور ہارون کے درمیان چلتا رہا، بڑی کوشش کی۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کو ذرا آسان انداز میں،
سیدھے انداز میں، نرم انداز میں سمجھاؤ، لیکن وہ نہیں سمجھا، وہ گمراہی میں آگے بڑھتا رہا کیونکہ اس کے پاس اقتدار تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نمائندہ تھے، اور بنی اسرائیل ان کی غلام صدیوں رہ چکی تھی۔ وہ نہ سمجھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو۔ بالآخر وہ وقت آ گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے مصر سے روانہ ہوئے، اور وہ پیچھے لشکر لے کے آیا، اور دریائے اردن پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو پیچھے فرعون کی لشکر تھا، تو قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ سے الجھ پڑی، کہنے لگی کہ مرنے کے لیے کیا مصر میں ہمارے لیے قبرستان نہیں تھے؟ بس اسی دوران موسیٰ نے اللہ کی طرف دیکھا، رب نے کہا کہ موسیٰ یہ عصا مارو اس دریا پر۔ جب عصا مارا دریا پر تو ایک راستہ بن گیا، آپ اس پر سفر آپ نے آغاز کیا۔ اور پیچھے جب فرعون آیا تو وہ جانتا تھا یہاں تو کوئی پل نہیں ہے اس دریا پر، اس سمندر پر، ایک منٹ کے لیے رکا، لیکن پھر اس نے غصے میں اور تکبر میں اپنے سواری کو آگے بڑھایا، پورا لشکر آ گیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کا آخری بندہ اس پل سے اتر کے زمین پر پہنچا، ادھر فرعون کا پورا لشکر اس دریائی پل پر آ چکا تھا۔ تو اسی وقت وہ پل ٹوٹ گیا اور فرعون کی لشکر سارا ڈوب گیا۔ فرعون ڈوبنے لگا، جب وہ ڈوبنے لگا، مرنے لگا، تو اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں رب موسیٰ اور رب ہارون پر ایمان لاتا ہوں، مجھے بچا لو۔ رب العالمین نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو یہ خیال آیا ہے رب موسیٰ اور رب ہارون پر ایمان لانے کا، اور اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اب ہم تیرے جسم کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ جسم خراب ہو جاتے ہیں لیکن تیرا جسم نہیں خراب ہوگا، وہ صدیوں پڑا رہے گا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد رب العالمین نے ایک حقیقت کو بیان فرمایا ہے، فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ جبر نہ کرو، جبر نہ کرو، کسی فکر کو اختیار کرنے کے لیے کسی پر جبر نہ کرو، کسی مذہب، مسلک، دین کو اختیار کرنے کے لیے کسی پر جبر نہ کرو۔ تو کیا کریں؟ فرمایا صرف بلاغ مبین سے کام لو۔ بلاغ مبین کیا ہے؟ کہ آپ اپنی سوچ کو، اپنے نظریے کو آپ دلائل سے، براہین سے لوگوں کے سامنے پیش کریں، پھر وہ خود فیصلہ کریں۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ حق آ گیا، جو چاہے اسے قبول کر لے، جو چاہے اس کو نہ قبول کرے، نتیجہ اپنے فکر کے مطابق انسان حاصل کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھنے کی تڑپ عطا فرمائے، اور پھر اس دین کی سمجھ کے مطابق خود چلیں اور دوسرے کو اس کی تبلیغ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک کے اس مہینہ میں قرآن سے پکی دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔